بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک گائیڈنس ود حافظ محبوب کی چینل کی طرف سے، جیسا کہ میرے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ عربک لرننگ کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے جو ہے ہم رفتہ رفتہ جو ہے اپنی منزل کی طرف، جو کہ عربی کی مکمل تفہیم ہے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے اسماء اشارہ جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے، یعنی ھذا، ھذہ، ہؤلاء، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مؤنث یعنی ھذہ، ھاتان، ہؤلاء۔ اب انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم اگلے لیکچر کے اندر جو ہے اس کا جو ہے اسماء اشارہ بعید جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس لیکچر میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ چنانچہ اس لیکچر کے اندر آج میں آپ کو کچھ اعراب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عربی زبان جو ہے اس کے اندر صرف اور نحو کو اس طریقے کے ساتھ کہ بالکل جب ہم صرف پڑھ رہے ہوں تو نحو کا بیچ میں ذکر نہ آئے، اور جب نحو پڑھ رہے ہوں تو صرف کا بیچ میں ذکر نہ آئے، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ جب ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں جو ہے نحوی اصطلاحات بھی جو ہے وہ در آتی ہیں، اور اسی طرح سے جب ہم نحو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں جو ہے صرف کا ذکر بھی چل نکلتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ کچھ جو اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ چنانچہ آج میں آپ کو جو ہے اعراب کے بارے میں اور اعراب سے متعلق کچھ جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں بتانا پسند کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک لفظ اعراب ہوتا ہے اور ایک لفظ جو ہوتا ہے اعراب ہوتا ہے۔ جی ہاں، عام طور کے اوپر جو ہے اس کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، تو یہ بات اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں کہ اعراب جو ہے یہ ہوتا ہے زیر و زبروں کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس عبارت پر اعراب لگے ہوئے ہیں، یا جیسے امتحانات کے اندر سوالات بھی بچوں سے پوچھے جاتے ہیں کہ مندرجہ ذیل جو مشکل الفاظ ہیں ان پر اعراب لگائیں، جبکہ اعراب یاد رکھیے گا وہ بدوؤں کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر وقالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لائے، تو وہ اعراب ہے، یاد رکھیے گا وہاں الف پر زبر ہے، جبکہ اعراب جو ہوتا ہے اس کے الف کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعراب کی یاد رکھیے گا عام طور پر جو ہے مشہور حرکتیں جو ہیں وہ کل 5 جو ہیں وہ شمار ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پیش، نمبر 2 زبر، نمبر 3 زیر، نمبر 4 جزم، جس کو یاد رکھیے گا تسکین بھی کہتے ہیں یا جس کو سکون بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر عرف میں اس کو جزم کہتے ہیں، اور نمبر 5 تنوین۔ جی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ 5 ایسی حرکتیں ہیں کہ عام طور پر جو ہے لوگ ان سے جو ہے وہ فیملیئر ہیں، لیکن پہلی 4 سے میرا خیال ہے کہ فیملیئر زیادہ ہیں، یعنی ان کے بارے میں جو ہے عام طور پر جو ہے بچوں تک کو بھی، اور عام جو مطلب یہ ہے کہ اردو کے جو قاری ہیں ان کو بھی جو ہے شناسائی ہوتی ہے کہ پیش جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو ہوتی ہے وہ گول سی ہوتی ہے، زبر جو ہوتی ہے وہ اوپر ڈالی جاتی ہے، اسی طرح سے زیر جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اور جزم یا سکون یہ بھی عام طور پر معروف ہے کہ وہاں جو ہے جھٹکے کے ساتھ وہ لفظ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، وہاں جو ہے حرکت نہیں ہوتی۔ لیکن 5ویں جو چیز ہے اس کو عام طور پر کم لوگ سمجھتے ہیں، تنوین۔ جی ہاں، تو پہلے اس کو بھی کر لیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو یا 2 پیش کو یا 2 زیروں کو۔ جی ہاں، اس کی آواز کے اندر نون ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اب میں مثال دوں گا، بلکہ 5 کی ہی مثال لے لیں، اسی ایک لفظ سے لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ید، اب دال کے اوپر اگر زبر پڑے تو ہم یدا پڑھیں گے اس کو، ٹھیک، اور اگر ہم دال کے نیچے جو ہے وہ زیر پڑھیں تو پھر یدے پڑھیں گے، ٹھیک، اور اگر ہم دال کے اوپر جو ہے وہ جزم پڑھیں تو پھر ہم اس کو ید پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ زبر، یہ پیش، اور پہلی غالباً پہلا ذکر نہیں کیا، اگر دال پر ہم پیش پڑھیں تو پھر یدو پڑھیں گے، تو یدو، یدا، یدے، اور چوتھی یعنی جزم، تو اگر دال پر ہم جو ہے وہ جزم ڈالیں یعنی اس کو حالت سکون میں رکھیں تو پھر اس کو ید پڑھیں گے۔ اور 5ویں حرکت یاد رکھیے گا جس کو میں نے تنوین کہا ہے، تو وہ 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیروں کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر 2 پیشیں ہوں تو ہم اس کو پڑھیں گے یدن، جی ہاں، اور اگر 2 زبریں ہوں تو پھر ہم پڑھیں گے یدن، اور اگر 2 زیریں ہوں تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے یدن۔
تو چونکہ اس کے آخر کے اندر آپ نے دیکھا کہ نون کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، جب ہم یہ دن پڑھتے ہیں تو تب بھی وہ آخر میں نون کی جو ہے آواز آتی ہے، جب ہم یہ دن پڑھتے ہیں تب بھی آخر میں نون کی آواز آتی ہے، اور جب ہم یہ دن پڑھتے ہیں تب بھی آخر میں جو ہے وہ نون کی آواز آتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر جو ہے یہ 5 قسم کی جو ہے حرکتیں جو ہیں عربی کے اندر جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ اب ان کے لیے جو ہے مخصوص قسم کی جو ہے وہ کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا جو ہے وہ بھی جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عربی کے اندر جو ہے جس کو ہم عام طور پر پیش کہتے ہیں، عربی میں جو ہے اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس کو ہم اردو کے اندر جو ہے زبر کہتے ہیں، عربی میں اس کو جو ہے وہ فتحہ کہتے ہیں، اور جس کو ہم زیر کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو جو ہے وہ کسرہ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی یاد رکھنے کے لائق ہے۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، پیش کو ضمہ، زبر کو فتحہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 3 لفظ جو ہیں وہ اور بھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ جس لفظ کے اوپر جو ہے زبر پیش ڈلی ہوئی ہو اس کو مفتوح کہیں گے۔ یہ بالکل مفعول کے وزن پر ہے، جیسے ایک جو ہے کسی کو جو ہے کوئی ضرب لگائی جاتی ہے تو جس کو ضرب لگائی جائے اس کو ہم مضروب کہتے ہیں، یا جس کے ساتھ جو ہے محبت کی جائے اس کو محبوب کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس کے اوپر جو ہے ضمہ ڈالا جائے اس کو ہم مضموم کہیں گے۔ جی ہاں، یدو کی مثال لے لیں، مثال کے طور پر یدو، اب دال جو ہے چونکہ اس کے اوپر ضمہ ہے یا پیش ہے، لہذا دال جو ہے یہاں مضموم شمار ہوگا۔ اسی طرح سے جس لفظ کے اوپر زبر ڈلی ہوئی ہو اس کو ہم مفتوح کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جس لفظ کے نیچے زیر ڈلی ہوئی ہو اس کو جو ہے وہ ہم مکسور کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ 3 اصطلاحیں جو ہیں، 3 جمع 3 یہ 6 اصطلاحیں جو ہیں آج کے لیکچر کے اندر جو ہے بڑی اہم قسم کی اصطلاحات جو ہیں وہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ 6 اب ہو گئیں، 5 جو ہیں وہ پہلی ہو گئیں ایک طرح سے۔ تو یہ جو 6 اصطلاحات ہیں یہ بڑی ٹپیکل اصطلاحات ہیں عربی کی گرامر کے اندر۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ان کا آنا بہت ضروری ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 6 کون کون سی ہو گئیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جس لفظ کے اوپر ضمہ ڈلا ہوا ہو اس کو مضموم، جس لفظ کے اوپر یا جس حرف کے اوپر فتحہ ڈلی ہوئی ہو اس کو مفتوح، اور جس حرف کے نیچے زیر یا کسرہ ڈلی ہوئی ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس طرح سے یہ 6 اصطلاحات جو ہیں آج کے لیکچر میں ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے ابھی اصطلاحات کا جو ہے ایک اور سلسلہ بھی جو ہے وہ باقی ہے، جس کو ہم رفع اور نصب اور جر کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بہت ضروری ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اس میں فرق کیا ہے۔ بظاہر جو ہے ضمہ بھی پیش کو کہتے ہیں، رفع بھی پیش کو کہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے ٹیکنیکلی کیا فرق ہے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کے لیکچر کے اندر جو ہے آپ ان نٹشل یہ چیز سمجھ لیں کہ کل جو ہوتی ہیں عام طور پر حرکات جو ہوتی ہیں وہ 5 قسم کی ہوتی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اصطلاحات ہیں وہ 6 قسم کی جو ہیں وہ اصطلاحات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعراب اور اعراب کا جو فرق ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیکچر کے اندر بڑی ہی جو ہے بنیادی قسم کی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل سے جڑیں اور اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کو بھی پریس کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ تک اس قسم کی جو ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں گی۔ آپ انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے عربی زبان کی جو ہے سوجھ بوجھ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اس بات کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی جو ہے ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔